رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقالوا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في القابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونوره له فيه. رواہ المسلم. حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے ہی یہ روایت چل رہی ہے، کہتے ہیں کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ پر تشریف لائے. ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں. جب حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند کر دیا. فرمایا روح جب قبض کر لی جاتی ہے تو نظر اس کے پیچھے جاتی ہے. ان کے گھر کے لوگوں نے آہ و بکا کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا خیر ہی کی دعا کرنا، کیونکہ فرشتے تمہارے کہے پر آمین کہتے ہیں. پھر فرمایا یا الہی ابو سلمہ کو بخش دے اور ہدایت والوں میں ان کا درجہ بلند کر، ان کے پسماندگان میں ان کا تو خلیفہ ہو، اور اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبر میں روشنی اور وسعت عطا فرما. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس حدیث پاک سے کئی مسائل کا پتہ چلا. پہلا مسئلہ کہ اگر فوت ہونے کے بعد کسی شخص کی آنکھیں کھلی رہ جائیں تو بند کر دینا سنت ہے، کیونکہ فوت جب بندہ ہو جائے تو آنکھیں کھلی رہیں تو ویسے ہی ڈراؤنی شکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں تو بہتر ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند. بعض مرتبہ نا جی فوت ہونے کے بعد منہ کھلا رہ جاتا ہے، تو منہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے، منہ کو بند کر دینا. اگر ویسے آپ دیکھیں جس وقت روح قبض ہوتی ہے نا اس وقت جسم تھوڑا سا نرم ہوتا ہے. ابھی اس کو آپ جہاں پہ بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیں وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی دیر ہو جائے روح نکلے ہوئے تو پھر وہ جسم تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، پھر آنکھیں اور منہ وغیرہ بند نہیں ہوتے. تو اگر ایسی کیفیت ہو منہ کھلا رہ جائے اور کافی دیر گزر گئی ہو، نارمل بند کرنے سے بند نہیں ہو رہا، تو پھر وہ ٹاکی سے کسی کپڑے سے اس کا منہ باندھ دینا چاہیے، منہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے یہ تمام پہلے جو احادیث آئی ہیں کہ جس وقت روح قبض ہو رہی ہو اس وقت اس کے پاس بیٹھو، تلقین کرو، کلمہ پڑھو، ہاں جی، یہ ساری صورت حال، تاکہ جب روح جیسے ہی قبض ہو تو بندہ آنکھیں بند کر دے. اور کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روح قبض ہوتی ہے نا جی تو نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. آنکھوں کے یہ ابھی میں نے کچھ دیر ہوئی ہے میں نے یہ پڑھی تھی تحقیق کہ 24 گھنٹے تک آنکھیں جو ہے نا جی وہ ادراک کر رہی ہوتی ہیں. 24 گھنٹے تک آنکھیں اور دماغ جو ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ دنیا کے اندر جانے سے پہلے دیکھ لے کہ جن لوگوں کے لیے اس نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی آج اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ دیکھ لے. مرنے کے بعد جو ہے نا جی اکثر لوگ ڈونیٹ کر دیتے ہیں نا جی آنکھیں اور اعضاء وغیرہ، اگرچہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی 24 گھنٹے تک وہ کار آمد رہتی ہیں، اس کے بعد وہ کار آمد نہیں رہتا، پروگرام ختم ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ ان کے قریب رو رہے تھے. البصر فضج ناس من اہلہ، ان کے گھر والے بلند آواز سے رو رہے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، خیر کے سوا کچھ نہ بولنا بھائی. اچھا، اب یہ اہل خانہ اس کی وفات کے اوپر رو رہے تھے، بلند آواز سے رو رہے تھے، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا رونا بند کر دو. حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ رونا جائز نہیں ہے، حضور نے یہ منع نہیں کیا، بلکہ حضور نے جو بات آگے خطرناک ہونے والی تھی کہ بھائی کوئی بری بات اس کے متعلق نہ کہی جائے، اس وقت میت کے اوپر کھڑے ہو تم، جو بھی بات کہنا خیر کی کہنا، کیونکہ جب تم کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے. ہاں جی، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون ثم قال، ہاں جی، وہ جو تم کہو گے اس کے اوپر وہ آمین کہیں گے. پھر فرمایا کہ اللہ سبحان اللہ، آج ہم مغفرت کی دعا کریں نا جی تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ جائز نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے حضور نے خود مانگی اللہم اغفر لی ابی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین، یا اللہ
ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، ہدایت والوں میں اس کا درجہ بلند فرما دے، ٹھیک ہے نہیں؟ پسماندگان کے لیے حضور نے دعائے خیر کی۔ ایسا رونا جس کے اندر لغو نہ ہو، کفریہ کلمات نہ ہوں، مثلاً ہائے تو مر گیا تو ساڈے تے پہاڑ ڈگ پیا، ہائے ساڈی تے کمر ہی ٹوٹ گئی، ہائے، یہ الفاظ بالکل غلط ہے۔ کفریہ کلمات کہنا، ہاں جی، یا اللہ ایک ہی ظلم کر دیتا تو، ہاں جی، یہ بالکل کفریہ کلمات۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایک ذرہ برابر بھی نہیں۔ فوت ہونے کے بعد رونا، آنسو بہانا، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو ہے وہ ثابت ہے، ہاں جی۔ اور اس حضرت سیدنا ابراہیم جو حضرت حضور کے صاحبزادے تھے، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے یہ تو رحمت ہے، یہ تو رحمت ہے۔ میں نے رونے سے نہیں منع کیا، میں نے ماتم کرنے سے، آہو بکا کرنے سے، کفریہ کلمات کرنے سے، ان چیزوں سے میں نے روکا ہے۔ حضور نے منع کیا ہے غلط چیز سے۔ ہم ذخیرہ احادیث پڑھ لینا حضرت، ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، حضور نے اچھے کام سے نہیں روکا، حضور نے غلط کام سے روکا ہے۔ اچھے کام کے اندر اگر کوئی غلط کام ہونے کا خدشہ تھا یا ہو رہا تھا، حضور نے اس غلط کو منع کیا ہے، اچھے کو منع نہیں کیا۔ حضرات اولیاء کرام کے اصل ثواب کے لیے جب محافل کا انعقاد کیا جائے، جس کو ہم عرف عام میں عرس کہتے ہیں، تو عرس منع نہیں ہے، اس کے اندر لغویات منع ہیں۔ ڈھول بجانا، ناچنا، کودنا، میلے لگانا، لڑائیاں کروانا، کبڈیاں کروانا، کتے لڑوانا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے اچھا کام بھی روک دیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا کام جاری رہے گا، غلط کام کو روک دیا جائے گا۔ غلط کام کرنے سے حضور نے منع فرمایا ہے، اچھا کام کرنے سے منع۔ اب ایمان سے بتائیں، میرا باپ، میں زندگی میں کبھی نہیں رویا۔ جس دن میرا والد فوت ہوا تو اس دن میرے سے اپنا قابو ہی نہیں رہا، آنکھیں برس رہی تھیں، رونا نکل رہا تھا، ہمارا باپ فوت ہو گیا۔ کسی حدیث کے اندر حضور نے رونے سے منع نہیں کیا، حضور نے آہ و بکا کرنے سے، کفریہ کلمات بولنے سے، غلط بات کرنے سے حضور نے منع کیا ہے۔ رونا تو حضور رحمت ہے، الحمدللہ، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی تکلیفیں آئی ہیں لیکن روئے کبھی نہیں۔ لیکن جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو روتے ہیں۔ اگر منع کر دیا جائے تو میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تو پھر کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اگر یہ معاذ اللہ حضور کا ایسا فرمان ہوتا کہ رونا نہیں ہے میت کے اوپر، تو پھر تو بچتا ہی کوئی نہیں۔ ماں کے فوت ہونے پہ بندے کے آنسو، بیٹے فوت ہو جائیں، اولاد فوت ہو جائے، نہیں، بندے سے قبض ہوتا ہے یار، بندہ بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اولاد کا ساتھ چھوڑ جائے، ماں باپ کا ساتھ چھوڑ جائے، کوئی قریبی دوست عزیز کا جس کے ساتھ آپ کا دلی لگاؤ ہو وہ چلا جائے، ایسا حضور کا کوئی فرمان نہیں ہے۔ یہ فرمان ضرور ہے کہ وہ باتیں نہیں کرنی جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والی ہیں، جو اس میت کو تکلیف دینے والی ہیں۔ بلکہ فرمایا فقال لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، جو بھی بولا جائے گا خیر کے کلمات بولے جائیں، اس کی غلطی کو معاف کر دو، اللہ کے اوپر چھوڑ کے اس کے لیے خیر کے کلمات کرو۔ بڑا اچھا آدمی تھا جی، جو فوت ہو گیا، اس کی یہ اچھائی تھی، اس کی یہ اچھائی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ حضور فرماتے جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو پھر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، پھر یہ کہنے کے بعد خود کہہ دیا اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے۔ یعنی یہ کلمات کہہ جائیں، یا اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے، یا اللہ اس کو ہدایت والوں کے اندر بلند درجہ دے دے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو حضور جناب رسالت ہے۔ اور پھر نہ صرف ان کے لیے فرمائے، پھر فرمائے وغفر لنا ولہ یا رب العالمین، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ تو اپنی مغفرت کے لیے بھی وہاں پہ دعا کی جائے۔ کبھی بھی آپ دعا کریں کسی کے لیے، پہلے اس کے لیے کر لیں، پھر اپنے لیے بھی کریں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے یار خاتمہ ایمان پر، موت کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ سکرات کی کیفیت کو آسان فرما دے کرم۔ قرآن کہتا ہے کہ ونفخ فی الصور، یہ جو سور پھونکا جائے گا بالکل حق ہے جناب۔ اور پھر فرمایا یہ جو موت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ جو سکرات کا عالم یہ حق ہے، یہ تکلیف آنی ہے، اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر دعا کر دی یا اللہ جب وہ کیفیت ہمارے اوپر آ جائے تو مولا کرم کر دینا، رحم فرما دینا، مغفرت فرما دینا، ہمارے لیے وہ لمحہ آسان کر دینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔